اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، دنیا کو انہوں نے دیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ ماضی قریب میں پاکستان کے جو کامیاب ترین چند ایک فورن منسٹر رہے ہیں ان میں حنا ربانی کھر صاحبہ سر فہرست تھی۔ آج کے جرگے میں ہم ان سے پاکستان کی خارجہ پالیسی، خطے اور عالمی سطح پہ ابھرنے والے نئے رجحانات اور پاکستان کے لیے خارجہ محاذ پہ وے فارورڈ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، حنا ربانی کھر صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حنا۔ پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ ہر کوئی کہتا ہے جی پاکستان کی خارجہ پالیسی غلط ہے، ناقص ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے ہماری خارجہ پالیسی میں، کیا خرابیاں ہیں؟ آپ کو میں اگر اس کو ایک لائن میں اس کا جواب دینا ہو تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت ری ایکٹیو ہے اور پرو ایکٹیو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت یہ ہے کہ دنیا میں، ہمارے خطے میں، ہمارے نیبرز کچھ انسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، کوئی بارڈر میں ایشو آ رہا ہے، ہم صرف اس کو ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی سمت خود ڈٹرمن نہیں کر رہے۔ ہم نے کوئی پالیسی ڈائریکشن اپنا لے کے پھر جتنا انسیڈنٹس ہوں یا انٹرپشنز آئے ان کو ریزسٹ کرنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر ہم ری ایکٹ کریں۔ سو بیسکلی اس وقت ہمارے پاس ایک ری ایکٹیو فارن پالیسی ہے، اور اس کو ہم فارن پالیسی کہہ تو سکتے ہیں، لیکن دس از بیسکلی ری ایکشنز ٹو ایکشنز۔ کوئی کچھ کرتا ہے، ہم اس کے اوپر ری ایکٹ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ہماری فارن پالیسی ہونی چاہیے؟ کیا یہ ہماری فارن پالیسی ہونی چاہیے کہ اس وقت ایسٹ کے اوپر، ویسٹ کے اوپر، دونوں جگہ ایک خانہ جنگی کا ماحول ہے؟ 60 سال میں اس ملک کے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ ہماری نیشنل آئیڈینٹی کسی سے نفرت کرنے میں ہے، اور جو سب سے ہمارے قریب ہیں لوگ، مطلب فزیکلی، ان سے سب سے زیادہ نفرت پاکستان کی آئیڈینٹی ہے۔ سو ہاسٹائل ٹو انڈیا، ناؤ ہاسٹائل ٹو افغانستان۔ اچھا، ایک طرف جب آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ آپ سے سائز میں، آبادی میں، وسائل میں کئی گنا بڑی طاقت، اس کی بھی اپنی پالیسی پاکستان سے نفرت ہو، ادھر بھی بچوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے، آپ کے ان کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہوں، وہ ڈسپیوٹ سالو کرنے پہ تیار نہ ہوں، اور آپ کے ویسٹرن بارڈر میں بھی وہاں پہ بھی سیاست وہ پاکستان سے نفرت کا دوسرا نام اور وہاں پہ ایک فیشن ہو، تو ان حالات میں آپ اپنے بچوں کو یہ نہ پڑھائیں تو کیا کریں؟ ریئیکٹ نہ کریں تو کیا کریں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں، انڈیا اور افغانستان پہلے تو ایک طرح سے آپ نہیں دیکھ سکتے، ایک ترازو میں نہیں دیکھ سکتے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، انڈیا ہم سے بہت بڑا ہے، اس کے وسائل ہم سے بہت زیادہ ہیں، وہ ایک اکنامک ایمرجنگ پاور ہے، وہ ایک ریجنل ایمرجنگ پاور ہے، یہ ایک ریالٹیز ہیں۔ ہم ان ریالٹیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم بول بول کے ان ریالٹیز کو ختم کر دیں گے، اور ہم ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ انڈیا اور پاکستان میں ایک برابری کی۔ پاکستان اور انڈیا میں برابری کی سطح ایٹ دا انٹرنیشنل لیول یقیناً آ سکتی ہے، لیکن سائز ان کا ہم سے بہت بڑا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا ہمیشہ فرق رہے گا۔ لیکن وہ برابری جس کی ہم کوشش، جستجو میں لگے رہتے ہیں، صرف ایک رسپانسبل ممبر آف دا کمیٹی آف نیشنز، رسپانسبل ممبر، کہ پاکستان خود اتنا کچھ دنیا کو دے، یا دنیا کے لیے ایک پیس اور امن کا گہوارہ بن جائے کہ لوگ پاکستان کی طرف آئے، بجائے اس کے کہ پاکستان ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو کہ ہمیں رول دو، ہمیں رول دو۔ یہ ہماری obsession with رول ہے نا جی سلیم صاحب، اس نے ہمیں پاکستان کو برباد کیا ہے۔ میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ پاکستان کا دنیا میں اور خطے میں ایک رول ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان کی اکنامک پالیسی، پاکستان کی اسٹیٹ کی کوئی بھی پالیسی کا پہلا اور آخری جو آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ ہے ٹو سرو دا پیپل آف پاکستان، پاکستان کے سٹیزنز کو سرو کرنا۔ اگر ہماری فارن پالیسی کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں پاور چاہیے یا ہمیں رول چاہیے، اور اس سے ہمارے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں انسیکیورٹی اس کی وجہ سے آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ٹیررزم، اس کی وجہ سے ہماری رول کی جستجو میں ہم نے اتنا کچھ کلیکٹ کر لیا، ٹیررزم، انسیکیورٹی، بارڈرز پہ ٹینشنز، ہمیں رول کی جستجو۔ اچھا، ہماری غلطیاں اپنی جگہ پہ، لیکن کیا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، تو انڈیا کا رویہ کیا دوستوں والا رہا ہے؟ انڈیا کی طرف سے آپ کو کوئی ویل نظر آتا ہے پاکستان کے ساتھ دوستی کا یا ڈسپیوٹ سولوشن کا؟ دیکھیں اگین سلیم صاحب، میں نے پہلے شروع ہی اس چیز سے کیا، ری ایکٹیو یا پرو ایکٹیو، ٹھیک ہے؟ اب انڈیا اگر کچھ غلط کر رہا ہے، کیا میں اپنی پالیسی چینج کر کے انہی کو کمپیٹ کروں، ان کے ساتھ کمپٹیشن کر دوں غلط کرنے میں، یا کیا میں اپنی پالیسی کو اتنا
زوردار طریقے سے پرسو کرتی رہوں اسی سمت میں کہ دنیا یہ سمجھ جائے اور مان جائے اور دیکھ لے کہ پاکستان تو صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، یہ انڈیا بار بار پاکستان کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب ہم بھی خود ان کے ساتھ بھٹکنے شروع کریں گے تو ایشوز بن جائیں گے. دیکھیں ہم نے اپنے فورن پالیسی مینجمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ایک روڈ اختیار کی تھی کہ ریجنل پیس کی، اس کو ہم ریجنل پیوٹ کہتے تھے، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ جو مرضی کہہ دیں ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور وہ اس کی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوگی تھی. آپ کو شاید وہ یاد ہوگا کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے لیے پاکستان، لیکن وہ بھی تو کامیاب نہیں ہو سکی نا. نہ انڈیا کے ساتھ امن آ سکا دائمی، نہ افغانستان کے معاملے کو آپ لوگ سالو کر سکے، نہ ایران کے ساتھ ہو سکا. آپ کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب کسی چیز کے لیے آپ نے بہت محنت کی ہو اور اس کا تھوڑا تھوڑا افیکٹ آئے تو اس کو بھولنا بھی بہت مشکل ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتی ہوں. دیکھیں انڈیا کے ساتھ 1965 کے بعد ہماری پہلی حکومت تھی جس کے پاس یہ ہمت تھی، ایک سویلین ویک حکومت کے پاس، کہ بیکاز ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کہاں ہے، کہ ہم نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں نارملائزیشن آف ریلیشنز کے اوپر چلنا ہے اور اس کا پہلا سٹیپ ہم ٹریڈ نارملائزیشن سے لیں گے. اور ہم نے انڈیا کے ساتھ پازیٹیو لسٹ کو نیگیٹو لسٹ میں کنورٹ کیا. کیبنٹ نے ایم ایف این اسٹیٹس کے انڈیا کو دینے کا اپروول دی. ہم نے انڈیا کے ساتھ ویزا ریلیکسیشن رجیم پوری سائن کی. اب یہ آپ کو شاید چھوٹے لگتے ہوں چیزیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو رعایتیں تھی، ان سے آپ لوگوں نے کیا لے لیا؟ کیا کشمیر مسئلے کے سلسلے میں رتی بھر پیش رفت کی؟ کیا سیاچن کے حل کے لیے رتی بھر پیش رفت کی؟ کیا سرکریت پہ رتی بھر پیش رفت کی؟ یہ سارے ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر پہ کبھی پیش رفت ہی نہ کریں. کیونکہ دیکھیں میرا ماننا اور میرا کہنا اور آپ سے یہ سوال میرا یہ ہے، اگر ہمیں کشمیر کے اوپر پیش رفت کرنی ہے تو کیا ہم ایک جنگی ماحول میں، ایک جنگ سے ماحول میں جہاں ہم ایک دوسرے کو قتل و غارت کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہم اس وقت ان کے ساتھ پیش رفت کریں گے؟ کیا یہ ہم نہیں جانتے کہ وار کے تھرو، میرا تو یہ ماننا ہے کہ وار کے تھرو ہم کشمیر کو فتح نہیں کر سکتے. اگر اف دیٹ از آف دا ٹیبل، اگر وار کے تھرو آپ کشمیر کو فتح نہیں کر سکتے تو کیا آپ کے پاس آپشنز رہ جاتی ہیں؟ ڈائلاگ سکسیسفل کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک ایسے ایلائے یا کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے نارمل ریلیشنز ہوں، تھوڑا سا میوچل ٹرسٹ ہو، تھوڑا سا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو، اس کے ساتھ ڈائلاگ ہوگا. تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجتی نا. کیا انڈیا وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے؟ دیکھیں اس وقت انڈیا پروبیبلی، اگر پرائم منسٹر مودی لاہور کی سرزمین پہ نہ آئے ہوتے تو میرا اس کا جواب ایک سمپل جواب تھا، ناٹ رائٹ ناؤ، ناٹ رائٹ ناؤ، ناٹ رائٹ ناؤ. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم نے انڈیا اور پاکستان دونوں نے بہت ساری اپرچونٹیز لوز کی. آپ کو یاد ہوگا راجیو گاندھی اور پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کے درمیان سیاچین کے اوپر انیشلز بھی ہو چکے تھے اس کو زون ڈکلیئر کرنے کا جس کے اندر کوئی فائرنگ نہیں ہوگی. The initials were also done, لیکن پھر ہم نے وہ اپرچونٹی لوز کر دی. آگرہ سمٹ اپرچونٹی لوز کر دی. ہم نے کتنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور مجھے یہ بھی پتا ہے لیکن نریندر مودی کے پاس سے تو آپ بخوبی واقف ہیں. کیا وہ وہاں کے دوسرے کنٹیکسٹ میں ایک زمانے میں وہاں کے مسعود اظہر نہیں رہے؟ اور کیا بی جے پی وہاں کی جماعت اسلامی نہیں ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے ہم حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حل صرف اس وقت آ سکتا ہے جب انڈیا میں بی جے پی ہو اور یہاں پہ عامی ہو. یہ بھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس کی جو ایکسٹریم پوزیشن ہے صرف وہی ریلیکسیشن دکھا سکتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ میری آبزرویشن یہ ہے کہ آئی تھنک ہسٹری کو ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو جنرل مشرف نے اپنے دور میں ریلیکسیشن کشمیر کے اوپر دی وہ شاید کوئی سویلین گورنمنٹ پاکستان میں اس وقت نہ کر سکے. یہ ایک فیکٹ میں آپ کو صرف کہہ رہی ہوں. یہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. سو میرے نظر میں اگر ہم ماحول کو اس طرح بنا لیں اور اگر ہم اسی نگر پہ چلتے رہے تو انڈیا ول ہیو ٹو ریسپونڈ. تو پھر انڈین اور آپ لوگ کیوں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہوتی ہے پاکستان کی سویلین لیڈرشپ کی راہ میں کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرے؟ کیونکہ آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ جو مشرف نے کنسیشن دیے کوئی سویلین لیڈر نہیں دے سکتا. نہیں وہ تو اب فگمنٹ آف مائی امیجنیشن تو نہیں ہے، وہ تو ایک فیکٹ ہے. آپ پچھلے 7 سال میں دیکھ لیں. کیونکہ دیکھیں ملٹری کی یقیناً ایک پوزیشن اس کے اوپر ہے اور نارملی وہ ایک ایکسٹریم پہ پوزیشن ہوتی ہے. بیکاز ملٹری کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا کانٹرڈکشنز ہیں یا جو ہماری ان کے ساتھ مطلب جن چیزوں پہ ہم اگری نہیں ہوئے وہ ہماری ٹیریٹری ہے. ان کی ملٹری کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے. ٹھیک ہے. سو جو ڈسپیوٹڈ
टेरिटरी है वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. सो वो जब हम बात करते हैं कि जी हम इतना दें और उनसे इतना लें, तो वो सिर्फ इसको देखते हैं देने के पर्सपेक्टिव से. वो समझते हैं सिर्फ पाकिस्तान से जा रहा है, और इंडियन मिलिट्री भी इसी तरह देखती है कि वो सिर्फ इंडिया से जाता हुआ देख रही है. एक जो पॉलिटिकल माइंड प्रॉबेबली इसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से देखता है. तो अगर आप ये मुझसे पूछें कि क्या सिविलियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत. आई मीन देखें, इंडिया के साथ ट्रेड के ऊपर स्टेप्स उठाना ये कोई छोटी बात नहीं थी. हम एक सिविलियन गवर्नमेंट थे, और मैंने कहा हम यकीनन एक वीक कोalition गवर्नमेंट थे. प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ माशाल्लाह के पास तो 2/3 मेजोरिटी, और माशाल्लाह क्या क्या नहीं है. वो तो करना चाहें अगर, तो अगर उनमें हिम्मत हो और इंशाल्लाह अल्लाह करे सलाहियत हो, तो वो तो बहुत कुछ उनको कर देना चाहिए. ये हिम्मत का मसला है. आई थिंक कहाँ तक वो हिम्मत जाती है. हिम्मत शुरू तो हुई, बट वो हिम्मत कहाँ तक आपको ले जा सकती है. आपके दौर में पाकिस्तान